सेगमेंट फ्राइड का नजरिया लाशऊर, फ्राइड्स थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस, एक क्यास आराई या साइंसी हकीकत। इंसानी दिमाग 9 अरब सेल्स और ये सेल मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होकर कैसे हमारे मुख्तलिफ अमाल को मुमकिन बनाते हैं। क्या इंसान के पास 2 दिमाग हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे करती, ये और इसी तरह की कुछ बातों का जवाब आज हम अपने वीलॉग में देंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। आपसे दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीलॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाज़रीन, सेगमेंट फ्राइड का नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि 20वीं सदी का जो जदीद माइंडसेट है उसकी तश्कील करने में जिन लोगों ने सबसे अहम किरदार अदा किया उनमें कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन और सेगमेंट फ्राइड आते हैं। मार्क्स की थ्योरी से रिलेट करती थी, डार्विन की थ्योरी बायोलॉजिकल नेचर की थी और फ्राइड ने ह्यूमन साइकोलॉजी को अपना मौजू बनाया। फ्राइड वो पर्सन था जिसने ये साबित किया अपने तौर पर कि इंसानी किरदार उसका कॉन्शियसनेस डिटरमिन नहीं करता, बल्कि उसके अनकॉन्शियस में मौजूद फ्लिक्स, अनफुलफिल्ड विशेस और इंसान की उन नाअसूदा ख्वाहिशात से होता है जिनकी तकमील की ख्वाहिश वो अपने अंदर रखता। फ्राइड अपने तसव्वुरात में बहुत मुतनाज़िया फ़र्द रहा है। उसके मानने वाले उसे दुनिया के अजीम माइंड्स में शामिल करते, जबकि उसके मुखालिफिन कहते हैं कि उसकी थ्योरीज सिर्फ क्यास आराइयाँ हैं, उसके माइंड की इमेजिनेशन है जिनके पीछे कोई एम्पिरिकल डाटा अवेलेबल नहीं है। अब रियलिटी क्या है? क्या वाकई इंसान का अनकॉन्शियस होता है या ये सिर्फ फ्राइड की एक ज़हनी इख्तरा थी? आज जब हम जदीद साइंस के दौर में और ख़ास तौर पर न्यूरो साइंसेस के दौर में हैं, तो इंसानी ब्रेन जो कि 9 बिलियन सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है, और ये न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन को डेवलप करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीके है जिसमें हम कहते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी सबसे नीचे वाला ब्रेन जो कॉमन है ह्यूमन बीइंग में और वर्टिब्रेट्स में, उसके ऊपर जो दरमियाना ब्रेन, मिड ब्रेन जिसे कहा जाता है, जिसका काम कोऑर्डिनेशन पैदा करना, और फिर उसके ऊपर 4 ब्रेन या जिसे ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं, हेमिस्फीयर्स जिसमें आते हैं। तो ये तीनों ब्रेन कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जदीद साइंस, न्यूरो साइंसेस हमें बताती हैं कि इनकी बुनियाद न्यूरल वेव है, एक लहर है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। इस दौरान न्यूरॉन्स में के साइनेप्स में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स तब्दील होते हैं, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग मुमकिन होती है, और हम बहुत से काम जो करते हैं होते हैं जो जिनकी कोई क्लू हमारे कॉन्शियसनेस या शऊर में मौजूद नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा बातों पर निगाह डालिए। आप देखते होंगे कि आपने कोई एक काम सोचा कि मैं ये करूँगा, लेकिन उसकी बजाय आप कुछ और कर बैठते। आप अपनी कीमती चीज़ें रख के भूल जाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, आपकी ज़ुबान से कुछ और निकल जाता। फ्राइड कहता था ये हमारे अनकॉन्शियस की कारस्तानियाँ। उसने इसे साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ भी कहा था। मज़ाक, तंज, जुगत, दूसरे को तज़ीक का निशाना बना, अपने
قریبی لوگوں کو اس طرح تنگ کرنا کہ وہ پین محسوس کریں. فرائڈ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ انکانشیسلی ہوتا ہے. کانشیسلی ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے, ہم اسے بہت چاہتے ہیں, ہم اس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ اپنانا چاہتے ہیں. اس بات کی تصدیق اب نیورو سائنسز کر رہی ہیں, ان میں ہونے والے لیٹسٹ تجربات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے کانشیسنس میں ہوتا ہے اس سے زیادہ ہمارے انکانشیس میں وہ ایریاز جو بظاہر برین کے اندر کہیں چھپے ہوتے ہیں ان میں ہو رہا ہوتا ہے. ہیومن برین کو سمجھنے کی ایک تھیوری ٹو برین تھیوری کہلاتی, جو یہ کہتی ہے کہ انسان کا دماغ ایک نہیں دو ہیں, رائٹ ہیمیسفیئر اور لیفٹ ہیمیسفیئر. اب یہ دیکھیے, میں نے رائٹ ہیمیسفیئر کہا تو اپنے لیفٹ ہینڈ کو حرکت دی, اور رائٹ ہیمیسفیئر لیفٹ ہیمیسفیئر کا تو لیفٹ ہینڈ کو حرکت دی. ایسا کس طرح ہوا؟ یہ جو ہمارا رائٹ ہیمیسفیئر ہے یہ ہمارے لیفٹ سائڈ آف دی باڈی کو کنٹرول کرتا, اور یہ جو ہمارا لیفٹ سائڈ آف دا ہیمیسفیئر ہے, برین ہے, یہ ہمارے رائٹ سائڈ آف دی باڈی کو کنٹرول کرتا. اور اس کی مثال آپ کو اس وقت ملتی ہے جب لوگوں کے اوپر پیرالسس کا اٹیک ہوتا ہے. اگر یہ اٹیک رائٹ سائڈ آف دی برین کو ڈیمیج کرے تو اس کا ایفیکٹ لیفٹ سائڈ آف دی باڈی پہ آتا ہے, اور اگر یہ لیفٹ سائڈ آف دی باڈی پہ کرے تو اس کا ایفیکٹ رائٹ سائڈ آف دی باڈی پہ آتا ہے. اب ان دونوں کے درمیان کنیکشن ہے, کہیں نیچے جا کے یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. جہاں یہ جڑتے ہیں وہاں ایسی باتیں, کچھ ایسے اعمال موجود ہوتے ہیں جن کی نیچر کو ابھی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہاں انٹریکشن ہوتا ہے, کہاں ہمارا کانشیس ہمارے انکانشیس کے ساتھ جڑتا ہے, اور کہاں ایک کیا سرائی سائنٹیفک فیکٹ میں تبدیل ہوتی. سیگمنڈ فرائڈ اپنے زمانے سے شاید آگے زندہ تھا, دیکھ رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ انسانی ذہن کی گہرائیوں کو, ہیومن کانشیسنس کے ڈیپتھس کو انڈرسٹینڈ کرے. اس کے بعد آنے والے سائیکو انالیسسٹ نے اپنے اپنے طور پر کوشش تو کی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ایفرٹ, منظم ایفرٹ سیگمنڈ فرائڈ کی ہے, کسی اور سائیکالوجسٹ کے ہاں دکھائی نہیں دیتی. اس نے اپنے تصورات کی وضاحت کے لیے بہت سی ٹرمز کوائن کی, جیسے کانشیس, سب کانشیس, انکانشیس, اڈ, ایگو, سپر ایگو, ڈیفنس میکانزمز, نیوروسس. اور یہ ساری ٹرمنالوجی وہ ہے جسے 20ویں صدی کے ماڈرن مین نے ایوری ڈے لینگویج میں قبول کر لیا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب کا جدید انسان ہے اور اس کے زیر اثر ہم لوگ بھی, ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں جو سیگمنڈ فرائڈ نے ڈیولپ کی تھی, تشکیل کیا تھا. جسے آپ خود سوچو کہ آپ کتنی بار زندگی دن میں انکانشیس کی بات کرتے ہو, شخصیت کی بات کرتے ہو, انسان کے اندر موجود جو ایگو ڈیفنس میکانزمز ہیں ان کی بات کرتے ہو. اور آپ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. یہ وہ بات ہے جس پر ہمیں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 9 ارب سیلز قدرت نے ایک جگہ اکٹھے کر دی ہیں, یہ کیسے ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں. ابھی ایک لیٹسٹ تھیوری بھی اس حوالے سے موجود ہے جسے تھاؤزنڈز برین کا نام دیا گیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انسانی دماغ ایک نہیں ہے, ہیومن برین تھاؤزنڈز میں ہے. چھوٹے چھوٹے برینز ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے سے, لیکن اس کے باوجود وہ سارے برین ایک دوسرے سے مل کر چلتے ہیں. تو سائنٹیفک تحقیقات ہمیں ہیومن سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ, اس میں آنے والے بگاڑ اور اس کے نتیجے میں انسان پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں بتا رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد انزائٹی, ٹراما, پینک, سٹریس, ڈپریشن,
بہت عام دکھائی دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آج کا انسان نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکا ہے، یا اس کے ڈیفنس میکانزمز پوری طرح آپریٹیو نہیں ہیں؟ اسے تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے تو وہ پچک جاتا ہے. میری جو انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ بطور سائیکالوجسٹ، وہ مجھے بتاتی ہے کہ چھوٹے بچے، چند سال کے بچے جو ہیں، وہ بھی انزائٹی اور سٹریس میں جا رہے ہیں، ان کو بھی پینک اٹیکس آ رہے ہیں. اب ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہم چونکہ اپنے انسان کے ساتھ بیتنے والی ٹریجڈی کو سائنٹیفکلی اسٹڈی نہیں کر رہے، ہم اس کی ڈیپتھس میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں. اس میں جدید سائبر سپیس جو ہے یا سائبر انسٹرومنٹس جو ہیں، ان کا کیا کردار ہے، اس کے بارے میں جب تک ہم تفصیل کے ساتھ نہیں جانیں گے، آج کے انسان کے مسائل اور ان کا حل سمجھ نہیں آئے گا. ہاں، ہم فرائڈ سے ایک بات ضرور سیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے علم کے سفر پر کسی ریزرویشن کا ہمیں جاننے کی جستجو کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جو نتیجہ ہم نکالیں وہ ہمارے بہت سے تصورات کے بالکل الٹ ہو، لیکن یاد رکھیے، علم اسی طرح آگے بڑھتا ہے، اسی سے انسان کی فہم زیادہ ہوتی ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ اپنایا تو ہم دنیا کے نقشے میں بطور ایک قوم بہت پیچھے چلے جائیں گے.